فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ کسی نے کیا کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کسی کے پاس وقت بھی کہاں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے۔ میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجیندے، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ روشن رہتے ہیں، اور دنیا ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک محبتوں کا جہاں موجود پاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے رب سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں، میرا رب پھر انہیں حیات ابدی عطا کر دیتا ہے۔ آپ لاہور جائیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، ناقوس بجتا تھا، اور جب چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی۔ لیکن آج اس کی قبر پہ جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والی ٹولیاں تو نہیں ملیں گی، تاش کھیلنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوبہ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور یہ وہ خاتون تھی کہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر، بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، اور نہ ہی کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ جب چلتے تھے تو لگتا تھا زمین ہل رہی ہے، نقارے بج رہے ہوتے تھے، خدام لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنائی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ وہاں لکھا نظر آئے گا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رحم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ یہاں تو دن کو بھی کوئی نہیں آتا، وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ یہاں تو تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں، وہاں قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے۔ وہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر۔ یہ شہنشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ تھا، اور صدیاں گزرنے کے بعد وہاں چراغاں، وہاں روشنیاں۔ مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیر نو کر لی گئی، اور سیکورٹی کے بھرپور انتظام کر کے لوگوں کو کہا گیا، اخبار میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا گیا
یہ مارکیٹ لوگوں کے لیے باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے. یہاں بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے، لیکن وہاں چونکہ بم دھماکہ ہوا تھا اور لاشیں گری تھیں، وحشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر تھا. تشہیری مہم کے باوجود بھی اتر نہیں پا رہا تھا اور کئی مہینے تک محنت کرنی پڑی، پھر لوگوں کا رجحان ہوا. یہ میں آپ کو مون مارکیٹ کی کہانی سنائی، اور انہی دنوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، اور سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا. لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. کہا کہ جو ہمارے ہو جائیں پھر ہم انہیں مرنے نہیں دیتے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا، تشریف رکھیے. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے. ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، جس کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. وہ کہتا ہے کہ بندروں کی مہذب شکل ہے انسان، یہ جانوروں کی مہذب صورت ہے. خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ آپ کو لانا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں جذبہ نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. وہ جذبہ ہی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے. اگر آگے بڑھنے کا، جہاں انسان ہے اس سے آگے جانے کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے اور زندگی کے اندر تحرک موجود نہ رہے. اور یہ صرف انسانی زندگی میں ہی نہیں، یہ تمام کائنات کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے عمل اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اقبال نے اس کی مثال دی، جس طرح ایک بیج ہے، اس کو زمین کی کوکھ میں ڈال کر کے اوپر مٹی کر کے پانی دے دیتے ہیں، پھر اس کی آنکھ پھوٹتی ہے اور پھر وہ کونپل کی صورت میں زمین سے نکلتا ہے. پھر وہ کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں آتی ہیں. یہ اس کی مزید بہتر صورت ہے، اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے بےتاب کیے ہوئے ہے. پھر شاخوں پر پتے آتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے. یہ اس سے مہذب صورت ہے، اس سے بہتر شکل ہے، اس کی ترقی یافتہ کیفیت ہے. لیکن پھر اس پر کلیاں لگتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلی کھل کے پھول بنتی ہے، یہ بھی اس کا نقطہ کمال نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے لے جاتا ہے. وہ پھول پھر پھل بنتا ہے. اب پھل جب پکتا ہے تو اس سے بڑھ کر ارتقاء کی اس دنیاوی زندگی میں کوئی منزل باقی نہیں رہ گئی تھی، تو وہ پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے. اب پہلے ایک بیج تھا اور پھر اس کا درخت بنا یا اس کا پودا بنا، پھر وہ پھول پھل بنا اور پھل پکا. ارتقاء کی جب کوئی اور شکل باقی نہ رہی تو وہ مجبوراً پھر بیج بن گیا. پہلے ایک تھا، اب بہت سارے بن گئے، اور پھر جب اب زمین میں آئے تو پھر دوبارہ باغ بن کے نکلے. تو اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیاوی زندگی میں اپنے ارتقاء کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو جب عالم رنگ و بو میں اس کے ارتقاء کی کوئی منزل باقی نہیں رہتی تو وہ پھر دوبارہ تہہ مزار آتا ہے. تو یہ موت نہیں ہے، یہ اس کے ارتقاء کے جذبوں کی بے تابی ہے
کہ وہ دوبارہ تہے مزار جا کے نئے روپ سے ظہور پذیر ہونا چاہتا ہے۔ اور اس کو اقبال کے لہجے میں اگر آپ سننا چاہیں تو وہ کہتے ہیں فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو اہل اللہ جب قبر میں اترتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک دوسرا روپ ہوتا ہے، ایک دوسرا رنگ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا، اس کے نام لگا دیا، وہ انہیں کیسے ختم ہونے دے گا، کیسے فنا ہونے دے گا؟ وہ نئے روپ کے ساتھ، نئے رنگ کے ساتھ، نئے آہنگ کے ساتھ ایک نئے جہان کو آباد کرتے جائیں گے، اور ان کے فیض و برکات کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہوگا۔ ورنہ دنیا کے اوپر جنہوں نے ارتقاء کے سفر کا آغاز ہی نہیں کیا، اسفل السافلین میں ڈوب گئے، جو مقصد تھا زندگی کا اس مقصد کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، تو وہ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے بھی مردہ ہوں گے۔ کہا گیا کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہے بولتے نہیں ہیں، ان کے دل اور دماغ تو ہیں لیکن فہم اور ادراک کے نور سے آ رہی ہیں، چلتے ہیں زمین کے اوپر، پھٹی پھٹی آنکھوں سے آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھیے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ تو ایک وہ ہیں جو دھرتی پہ موجود ہوتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، آکسیجن بھی لیتے ہیں، اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ زندہ ہیں، طبی دنیا کے اندر وہ زندہ شمار ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ مردہ ہیں۔ اور وہ دوسرے کہ جن کی نبض بند ہو گئی، آنکھیں بظاہر دیکھنا چھوڑ گئیں، وہ لحد میں اتر گئے، آپ جنازہ بھی پڑھ چکے، لیکن انہیں حیات طیبہ نصیب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کے اوپر شعور کی آنکھ کھول کے زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ختم کر دیتے ہیں، اور موتو قبل ان تموتو کا روپ بن جاتے ہیں۔ مرنے سے پہلے یہ اپنی خواہشات کو دفن کر چکے ہوتے ہیں۔ الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے، نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے، اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے، تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ عین حیات بن گئی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ پھر سنیے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حیات نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے، اس لیے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں، خیالوں میں